تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مقام ولایت اور منصب ولایت اس کو اللہ نے کسب پر رکھا ہے، محنت پر رکھا ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے سے انسان منسلک ہو، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی عام مزدور ہے، کسی بھی ذات سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی برادری سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی رنگ سے اس کا تعلق ہو، نہ رنگ نہ برادری نہ شعبہ یہاں دیکھا جاتا ہے، یہاں پر کسب دیکھا جاتا ہے، یہ محنت کتنی کر رہا ہے، یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ فرائض کے بعد وہ اخلاص کے ساتھ محنت کرتا ہے اور تقوی کے بلند درجے پر پہنچ جاتا ہے، تقوی کے بلند درجے پر پہنچ جاتا ہے، اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ باب ولایت کھل جاتا ہے اس کے لیے، اور اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دوستوں کی صف میں شامل فرما لیتا ہے۔ تو ولایت کی جو سیڑھی ہے وہ کیا ہے؟ تقوی۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ زینے ہوتے ہیں نا سیڑھی کے، تو ایک زینہ اس کا تقوی ہے اور ایک زینہ اس کا علم ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب شامل حال ہوں گی، اور ایمان یہ شرط اول ہے، ایمان شرط اول ہے، اس کے بعد تقوی اور علم، یہ دونوں چیزیں اس پیکر میں اکٹھی ہو جائیں گی تو وہ بندہ مقام ولایت اور منصب ولایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ اب تقوی کی بھی درجہ بندی کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تقوی کی جو پہلا زینہ ہے، تقوی کا جو پہلا درجہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاتا ہے، فرائض کی ادائیگی بھی کر رہا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچانے والا، وہ بندہ متقین میں شامل ہے، لیکن وہ درجہ اول ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ اور ترقی کرتا ہے، درجہ دوم پر کس طرح پہنچتا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ گناہ صغیرہ سے بھی اپنے دامن کو بچاتا ہے، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ دونوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہے۔ اب وہ تقوی کے دوسرے زینے پر پہنچ جاتا ہے، دوسرے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ تیسرا درجہ جہاں پر باب ولایت کھلتا ہے، جہاں پر منصب ولایت عطا ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے بھی انسان اپنے دامن کو بچاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فضولیات سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، کہ وہ اس طرح کی مجلس میں بیٹھتے ہی نہیں جہاں پر اس کے قیمتی زندگی کے لمحات ضائع ہوں۔ اس کا ہر لمحہ جو ہے وہ یاد الہی میں بسر ہوتا ہے، ذکر الہی میں گزرتا ہے۔ تو یہ تقوی کا وہ تیسرا درجہ ہے۔ جب اس درجے پر کوئی پہنچ جاتا ہے محنت کرتے ہوئے، پھر اچھی طرح ذہن میں یہ بات بھی بٹھا لینی چاہیے کہ اخلاص اور ایمان جو ہے یہ شرط ہے، ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایمان و اخلاص کے ساتھ اب یہ مدارج طے کرتے ہوئے جب اس تیسرے درجے پر بندہ پہنچتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ میرے ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ ایمان شرط ہے، اور اب وہ تقوی کے اس بلند مقام پر پہنچ گئے ہیں، تقوی حاصل کر لیا، اب ان کو میرا قرب خاص مل گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب خاص مل جائے، اللہ اکبر، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اور حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان۔ یہ حدیث کی جتنی اقسام ہے سب سے بڑی قسم حدیث قدسی، جو اللہ کا فرمان اور حضور کی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ فرضوں کی ادائیگی کے بعد نوافل میں اس قدر کثرت کرتا ہے، یعنی وہ تقوی کے اس تیسرے درجے پر پہنچ جاتا ہے، فرمایا کہ اب اس کے لیے میں مقام ولایت اور منصب ولایت اس کو عطا کر دیتا ہوں، اس کی میں آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ منصب ولایت پر جو شخص پہنچ جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا انعام اس کو عطا فرماتی۔ حدیث بھی حدیث قدسی ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کی آنکھیں اللہ فرماتا ہے بن جاتا ہوں، آنکھوں میں ایسا نور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ پھر وہ جو ولی کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر وہاں پر بھی دیکھ لیتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں کہتے
یہ وہ نور الہی ان کو عطا اللہ کرتا ہے، اس نور کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں۔ یہ جو کانوں میں سننا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تو ہیں لیکن مقام ولایت پر بھی فائز ہیں۔ ہر صحابی ولی بھی ہے، ہر صحابی جو ہے وہ ولی بھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو اب سامنے رکھیے، اللہ فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں جو اس مقام پر پہنچتے ہیں جن سے وہ سنتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، موضوع جو بھی چل رہا تھا کہ اچانک وہ فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، ایک لشکر تھا جو ایران میں بھیجا گیا تھا، تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان کر رہے تھے، تو آپ مدینہ المنورہ میں منبر رسول پر بیٹھ کر ان کو کہتے ہیں یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے اوٹ میں دیکھ۔ بس اتنا کہا اور جو آپ کا مضمون چل رہا تھا اس کو پھر جاری کر دیا۔ کچھ دن گزرے، اس کے بعد وہ لشکر جو تھا فاتحانہ انداز میں واپس لوٹا، اللہ نے فتح عطا کی، واپس لوٹا۔ اب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے یہ خبر دی، حضرت ساریہ نے پوچھا گیا کہ بھی بتاؤ جنگ کے کیا احوال تھے؟ کہا کہ ہم یہ جنگ ہار جاتے اگر حضرت عمر کی آواز میں نہ سنتا۔ کہا کون سی آواز؟ کہا کہ پہاڑ کی اوٹ سے دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں نے حضرت عمر کی آواز سنی کہ ساریہ پہاڑ کی اوٹ کی طرف دیکھ۔ کہا میں ادھر متوجہ ہوا تو پھر ہم نے اس حملے کو روکا اور وہ جو شکست ہونے والی تھی وہ فتح میں تبدیل ہو گئی۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، ان کی زبان بن جاتا ہوں۔ یہ دونوں چیزوں کا مظہر ہے یہ واقعہ۔ زبان حضرت عمر نے فرمایا اور حضرت ساریہ بھی اس درجے پر فائز تھے، ان کے کانوں نے سنا۔ ہزاروں مائل کی دوری ہے، نہ اس وقت کوئی موبائل فون ہے، نہ کوئی ایسا کمیونیکیشن کا معاملہ ہے، تو یہ جو انہوں نے کہا اور انہوں نے سنا، یہ اس درجے پر فائز تھے جس کا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں۔